گووندا جن کا پوتا خاتون سے چمڑ گیا۔ گووندا وہی جن ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو دوران طوفان تنگ کیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیکٹس بائی شراز علی۔ آپ کی محبت اور پیار کا بہت بہت شکریہ، ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ آج کا واقعہ ہمیں ماریا نے پنجاب کے ایک گاؤں سے شیئر کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں واقعہ ماریا کی زبانی۔ وہ کہتی ہیں، یہ مختصر کہانی میرے پوتے تیمور نے، جس کی عمر 13 سال ہے، اپنے دوست حسین علی کی والدہ کے بارے میں سنائی۔ حسین علی کی والدہ نصرت بی بی اپنے بیٹے کی طرح تیمور کو بہت چاہتی اور پسند کرتی۔ وہ بہت نیک سیرت، نیک دل اور نفیس خاتون ہیں۔ جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ میز سے ہیں تو اسے، اس کی میاں اور سب گھر والوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشخبری پر سارے گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جا رہا تھا کہ اس کے کھانے پینے، خوراک کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسے کسی قسم کے کام کاج کی اجازت نہ تھی۔ عرصے بعد اس خاندان میں اولاد کی آمد تھی۔ اسے چھٹا مہینہ تھا کہ اچانک اذیت اور مصائب میں جکڑی جا رہی تھی۔ ہر وقت چیخو پکار، شور شرابہ، اچھل کود، سارے گھر میں دوڑ لگانا، اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کو زخمی کر لینا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، کسی کو پہچان نہ رہی تھی۔ یہ کیفیات دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، وہ باقاعدگی سے علاج و معالج کر رہے تھے، لیکن مرض کی تشخیص نہ ہو رہی تھی۔ نصرت دن بدن کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جاتا تھا کہ شاید جنات کے اثرات میں ہے اور آسیبی سایہ ہے۔ عالمیوں سے رجوع کیا گیا، وہ اپنے مختلف طریقوں سے عملیات کے ذریعے عمل کر رہے تھے۔ پھل، تعویذ، گنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن سب بے فائدہ۔ گھر کا ماحول نہایت درگزوں حالات میں تھا۔ چھوٹے بڑے سب اہل خانہ اذیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والے شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سیرت، اعلیٰ تعلیم، باشریعت، بابزرگ اور باعمر، تقریباً 80 سے 85 سال ہے۔ وہ خود بہت بڑے جاگیردار ہیں اور فی سبیل اللہ درود کرتے ہیں۔ ان سے رجوع کیا گیا۔ نصرت بی بی کو نہایت بگڑی اور مخدوش حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے اس حالت تیزاب دیکھ کر سب سمجھ گئے۔ اتنا بتایا کہ ان پر جنات کا سایہ ہے، وہ نہایت خطرناک جن کے اثر میں ہے۔ اگر اس جن کی شیطانی کارستانیوں سے جان چھڑائی جائے تو وہ بیوی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ نصرت بیوی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی گئی۔ دوران عملیات شاہ صاحب اپنی پوتی، جو خود باعمل عاملہ تھیں، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چونکہ وہ ضعیف العمر تھے، جسمانی لحاظ سے لاغر تھے، دوران عملیات مریض ایسی حرکات کرتے کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ ان کی پوتی اس سلسلے میں ان کی مددگار تھیں۔ دوسرا، شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ بھی لگانا نامناسب سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نے سب کو سوائے اپنی پوتی کے باہر نکال دیا۔ تسبیحات، سورہ یاسین، آیت الکرسی اور دیگر عملیات اپنے پاس رکھی، زور زور سے بلکہ نہایت پرزور آواز میں پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کر رہی تھی، ایک دو دفعہ انہیں زخمی بھی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی نے سنبھالا دیا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ وہ مخاطب تو نصرت سے تھے، لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بیوی نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟
تم نے کیوں اسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ جن نازیبا الفاظ ادا کر رہا تھا۔ وہ شاہ صاحب کو دھمکی دے رہا تھا، اس معاملے میں دخل نہ دو ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اس کو اس حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہ ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے کی حالت میں اسے دھمکا رہے تھے۔ لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم اور روح کو پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ہی شاہ صاحب اپنے عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2-3 گھنٹے بعد کی بڑی محنت اور مشقت کے بعد، باہمی رضامندی کے بعد، جن نے اپنی شکست تسلیم کر لی، وہ مغلوط ہو گیا۔ شاہ صاحب نے پڑھے گئے کلمات اور آیت کریمہ نے اس کے شیطانی حرکات کو قید میں جکڑ لیا۔ شاہ صاحب کے استغفار پر جن نے بتایا کہ وہ گووندا جن کا پوتا ہے۔ گووندا جن جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دوران طوفان اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روکا رکھا تھا۔ باحکم باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے ٹھکانے لگایا۔ نصرت ایک رات اپنے گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ ایک بوہڑ کے درخت کے نیچے گزرتے ہوئے اس کے کھیلتے ہوئے بچے کو اپنے پاؤں تلے روندا اور زخمی کر دیا۔ ہم نے جب ہی ٹھان لیا تھا اسے ہمیشہ عذاب میں مصیبت میں مبتلا رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل کے آگے ہم بے بس ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس بیوی کی جان چھوڑتے ہیں۔ بس اتنا خیال کریں کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجی کھاتی رہے اور پھر ان درختوں کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے جن نے اس کی جان چھوڑ دی اور نصرت بی بی بتدریج اس کے قبضے سے آزاد ہوتی گئیں۔ کچھ دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گئیں، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹنے لگیں۔ 3 ماہ بعد انہوں نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی ہے جو تیمور کا مخلص دوست ہے۔ آیت کریمہ سورہ یاسین اور نیک پاک کلام کے حصار نے انہیں بچا لیا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ سب فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے جذبے سے، بلکہ یہ پیشکش کی کہ نصرت کے لیے 10 روز تک ان کے گھر سے کلیجی بھیجی جائے گی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کی سائنس اور ڈاکٹر جنات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں بارہا بتایا گیا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں جن و انسان کے شر سے جس پر ایمان لانا واجب۔ آئیے چلتے ہیں اگلی اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری کوریا کے ایک ہسپتال کی ہے۔ ہسپتال میں کبھی رات کو رکے ہو؟ 2008 کوریا کے ہسپتال، وہاں ایک بھیانک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہسپتال میں مریض کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے، تو مرنے کے بعد اس ہسپتال میں مرنے والے کے ہاتھ میں 100 فرنک کا بینڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ سب ڈاکٹر اور عملے کو پتہ چل سکے کہ یہ انسان مر چکا ہے۔ تو رات کے وقت جب اس ڈاکٹر کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، وہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے لفٹ کے پاس 5ویں منزل پر آتا ہے تو وہاں اس کو ایک لڑکی ملتی ہے۔ ان دونوں میں بات چیت ہوتی ہے اور دونوں لفٹ میں اندر ساتھ چلے جاتے ہیں۔ 5ویں منزل سے لفٹ جب تیسری منزل پر رکتی ہے تو لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے ایک لڑکی لفٹ میں اندر آنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، پر ڈاکٹر اس کو لفٹ میں اندر آنے کے لیے منع کر دیتا ہے اور وہاں سے بھگا دیتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم لفٹ میں نہیں آؤ گی۔ تو جو لڑکی لفٹ میں اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس لڑکی کو لفٹ میں اندر آنے کیوں نہیں دیا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ وہ مریض ہے جس پر میں ابھی کام کر رہا تھا اور وہ مر جاتی ہے، اور اس لڑکی کے ہاتھ میں وہی سرخ رنگ کا بینڈ ہے جو میں نے اسے ڈالا تھا۔ اب جو لڑکی ڈاکٹر کے ساتھ لفٹ میں سائیڈ میں کھڑی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور اپنا ہاتھ اوپر کرتی ہے اور وہ لال کلر کا بینڈ ڈاکٹر کو دکھاتی ہے۔ دوستو، آپ کو میری اسٹوریز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں. اپنے بھائی شراز علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.